میری شادی ایک کم عمر حسین لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا لیکن میں شادی کے 2 ماہ بعد کمانے دبئی چلا گیا۔ وہ بہت روئی، بولی مت جاؤ۔ مجھے لگا جیسے وہ خوفزدہ ہے۔ میں نے خوف کی وجہ پوچھی تو گھبرا گئی۔ میرا دبئی جانا مجبوری تھا۔ میں چلا گیا پر وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی۔ 4 مہینے بعد جب میں غصے سے واپس پاکستان آیا کہ اس کا دماغ درست کروں تو میرے گھر پر تالا لگا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور پڑوسیوں سے پوچھا کہ میری بیوی اور گھر والے کہاں گئے۔ ابھی پوچھ ہی رہا تھا جب گھر کے اندر سے ہلکی چیخ سنائی تھی۔ میں نے فوراً تالا توڑا، اندر گیا تو منظر دیکھ آنکھیں پھٹی۔ میں جو ہی جانے کے لیے واپس پلٹا تو میرا دل کو عجیب سی بے چینی لگ گئی، جیسے میں یہاں پر کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ محلے والے اپنے گھروں میں واپس لوٹ چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تھا کہ میں دبئی سے واپس آ گیا ہوں تو سبھی مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن پھر دروازے کا بتاتے ہوئے بولے، تمہارے جانے کے 2 ماہ بعد ہی یہاں پر تالا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کبھی کسی کو گھر کے اندر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی وہ کہاں چلی گئی۔ یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، لیکن ضبط باندھے کھڑا رہا۔ ساتھ یہ بات بھی دماغ میں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں میری بیوی کے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا، تمہارے جانے کے بعد میں نے رمشا کو کہا تھا یا میرے پاس آ کر رک جاؤ، مگر اس نے منع کر دیا۔ پہلے پہل تو میں بہت حیران ہوئی، زور بھی دیا کہ کیسے اکیلے رہو گی بیٹا، مگر وہ اپنی بات پر اٹک چکی تھی کیونکہ وہیں پر ہی رہنا ہے۔ سو میں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ 1-2 ہفتوں کے بعد جا کر دیکھا تو تمہارا گھر بند تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہیں بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ باتیں جیسے جیسے میں سنتا جا رہا تھا اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ چلو کچھ نہیں، مل ہی جائے گی، نہ بھی ملی تو خود ہی چھوڑ کر گئی ہوگی۔ تمہیں تو اس کے پیچھے خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اور پرسکون رہنا چاہیے۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا ان سب باتوں کو کہاں ڈالوں یا کہاں پر جا کر رمشا کو ڈھونڈوں۔ میں نیند کی گولی کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد نیند آ بھی گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی سوتا رہا۔ اچانک سے مجھے عجیب طرح کا خواب آیا۔ رمشا میرے خواب میں موجود تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جمیل، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، ان درندوں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ یہ مجھے جانوروں کی طرح رکھتے ہیں۔ جمیل، تم کہاں ہو؟ خدا کا نام ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ یہ کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے تسلی دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں نے چلا کر رمشا کو پکارا، لیکن وہ میرے خواب میں تھی، حقیقت میں نہیں تھی۔ میں نے بھونکلا کر ارد گرد دیکھا تو خود کو اپنے کمرے میں بستر پر موجود پایا۔ جلدی سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس غٹا غٹ پی لیا۔ اس کے بعد اپنا موبائل لے کر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ بے چینی میں پھر واپس سے اپنے گھر چلا آیا۔ وہ تالا اب تک ویسے ہی لگا ہوا تھا، بلکہ اس پر یکجا ہلکا زنگ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس اس تالے کی چابی تھی۔ میں نے چابی لگا کر تالا کھولا تو سارا گھر ویران پڑا تھا۔ میں اندر آیا تو دیکھا سارے کمرے بند تھے۔ انہیں کھول کر دیکھا تو گند ویسے ہی بکھرا ہوا تھا۔ رمشا کے کپڑے، میک اپ کا سامان، سب کچھ ویسے ہی موجود تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر یوں ہی پڑا ہوا تھا جیسے وہ ابھی ابھی میک اپ کر کے یہاں سے گئی ہو۔ اس کے کپڑے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کچن میں گیا تو وہاں بھی سالن چولہے پر پڑا تھا، مگر اب اس سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ پانی کا گلاس، چائے کے جھوٹے برتن، جیسے جیسے میں دیکھتا جا رہا تھا مجھے عجیب سی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔
سارے کا سارا گھر ایسے تھا جیسے کوئی ابھی 5 منٹ کے لیے کہیں باہر گیا ہو، کہ میں بھی آ کر سب کچھ سمیٹوں گا اور پھر وہ واپس نہ پلٹا ہو۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے رمشا کی امی کو فون کیا تو وہ روتے ہوئے بولی، اچھی ہم نے اپنی بچی کی شادی کی ہے تم سے، جب سے وہ اس گھر سے بیاہ کر گئی ہے تم نے تو اس کے سارے رشتے ناتے ہی ختم کر دیے۔ میں نے جلدی سے کہا، آنٹی میں یہی بتانے والا تھا آپ کو، مگر وہ میری بات کاٹ کر بولی، 2 ماہ پہلے اس نے پرائے لوگوں کی طرح فون کر دیا اور کہا وہ دبئی جا رہی ہے اپنے شوہر کے پاس، پتہ نہیں اب رابطہ ہو سکے یا نہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں ہوگا رابطہ؟ تو وہ روتے ہوئے بولی، امی جمیل بہت غصے والے ہیں، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور آج تم فون کر رہے ہو مجھے، میں تو عذاب میں آ گئی ہوں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہ کے۔ وہ رو رہی تھی جبکہ میں ہکا بکا ان کی بات سن رہا تھا۔ میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا تھا، مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے تو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی، بلکہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر میں ہی اس سے پوچھا کرتا تھا، آج تم نے اپنے مائکے میں بات کی ہے؟ وہ نہیں کہتی تو میں اپنے سامنے بیٹھ کر اسے فون کرواتا، پھر اگر وہ اپنے میکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر ایک دو اور جاننے والوں کو فون ملایا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کافی دیر بعد اٹھا تھا کہ وہاں سے ملتا بھی کیا۔ آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا گویا رمشا یہیں پر موجود ہو، مگر میں نے تو پورا گھر کھنگال مارا تھا اور وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوشبو اور ایک احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ لکھ دی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اب اسے اٹھانے والے یا جہاں پر وہ جانا چاہتی ہوگی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ کو یہ رپورٹ گمشدگی کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی، تو اب ہم یقین نہیں دلا سکتے، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی کو ڈھونڈ لیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک جگہ پر کافی رش تھا، لوگ وہاں کھڑے ہو کر باتیں ہی کر رہے تھے، شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا تھا، وہ اپنی کرامت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں نے جب سے بی بی صاحب کو لنگر چڑھایا ہے تب سے میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئی ہیں، بس اب میری تو یہی دعا ہے کہ وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دیں، تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اچنبھے سے ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھیں، یہی دعا وہ گھر بیٹھ کر کرتی تو مجھے یقین تھا انہیں یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ جاہل لوگ، میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا، ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا، رب سے بھی رو رو کر اپنی بیوی کے ملنے کی دعائیں کرتا۔ مجھے یقین تھا اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے اپنی پسند سے ہی کی تھی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری دبئی نوکری لگ گئی تھی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی
تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، مگر رمشا رونے لگی تھی۔ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ نرمی سے بولی، میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی میں؟ میں نے اسے کافی دلاسے سے وغیرہ دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی پیکنگ میں بری طرح سے الجھ گیا۔ ان دنوں میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ رمشا کافی کھوئی کھوئی لگ رہی ہے۔ وہ ایک دن سوچتے ہوئے بولی، جمیل، کیا آپ میرا پتہ لیتے رہیں گے؟ پیچھے کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، جمیل، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے آپ چلے جائیں گے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ مطلب میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں۔ یہ بات اس نے 2 مرتبہ مجھے پہلے بھی بتائی تھی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ وہ الجھ کر بولی، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اسے میں سمجھ نہیں پاتی ہوں۔ جب وہ واقعی ہو جاتا ہے تبھی اس اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ بس اب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جیسے آپ کو ایئرپورٹ پر چڑھا کر میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں اور آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ پھر منزل بدل کر ایک اور خواب آیا جیسے میں بے ہوش ہوں اور بہت سے لوگ ہیں میرے ارد گرد۔ میں سب کی بات سن رہی ہوں، ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں جو اپنا بیگ بند کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، مجھے واقعی نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مجھے کسی بات کا بھی علم نہیں، بس ایک احساس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی۔ مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اس وقت تو رمشا کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ تب مجھے صرف باہر جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا تو انہی کی جگہ میں نے اپلائی کیا تھا، تو باہر جانا میرا بچپن کا خواب تھا۔ اب جب رمشا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو اسے تسلی دینے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی خاطر میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو موقع مل رہا تھا باہر جانے کا، ایسے کیسے چھوڑ دیتا؟ تم پریشان مت ہو، ویسے ہی تمہارا وہم ہوگا۔ میری بات پر وہ انکار کرتی ہوئی بولی، اگر کچھ ہو گیا تو پھر؟ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا شادی کے بعد تمہیں کوئی حقیقی خواب آیا ہے؟ 2 ماہ ہو گئے ہیں نا ہماری شادی کو، اس دوران کچھ ایسا ویسا دکھائی دیا ہے تمہیں جو سچ ہوا ہو؟ اس پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے۔ نہیں دکھائی دیا، بلکہ خواب آنا ہی بند ہو گئے۔ اس بات پر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ رمشا، ہو سکتا ہے تم پریشان ہو تبھی یہ تمہاری ذہنی اختراع ہو، اور اچھا گمان رکھو گی تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کل میں نے جانا ہے تو شوہر کو ایسے پریشان کر کے بھیجو گی؟ تم مضبوط بنو، اب جب تک میں نہیں آتا تمہیں سب سے خود لڑنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی اماں نے ہمیں الگ کر دیا تھا، بڑے بھائی کا بھی الگ گھر تھا اور میرا بھی، یہ اس لیے کہ مستقبل میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بس صلح صفائی سے ہم سب الگ الگ ہوں جائے، کوئی خوشی غمی کا موقع ہو تو اکٹھے مل بیٹھیں۔ میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن
سب گھر والے مل کر مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ میں پورا راستہ رمشا کو دیکھتا آیا تھا۔ وہ اب بھی بے چین تھی۔ رات کو جو میں نے اسے پرسکون کیا تھا، اس کے چہرے پر ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی، کچھ کہنا چاہتی، پھر خاموش ہو جاتی، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی اس ساری بے چینی کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اس وقت میں صرف باہر جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، جہاں جانے کے بعد ہماری زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ کاش اس وقت میں رک جاتا، اپنی بیوی کے خواب کو سمجھنے کی کوشش کرتا، تو آج میرے گھر میں میری بیوی موجود ہوتی۔ یا خدا، کیا کروں میں؟ کہاں جاؤں میں؟ تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور یہ پورا ہفتہ میں نے شدید اذیت میں گزارا تھا۔ وہاں پر بھی تقریباً ایک ماہ ہی میری رمشا سے بات ہو سکی تھی۔ اس کے بعد اس کا موبائل اور نمبر دونوں ہی بن جا رہے تھے۔ وہ واٹس ایپ پر بھی مجھ سے رابطہ ختم ہونے کے بعد آن لائن نہیں آئی تھی۔ ابھی میرے واپس جانے میں کچھ وقت تو تھا، لیکن جب میں نے رمشا کی جانب سے اتنی گمبھیر خاموشی دیکھی تو میں خود کو مزید روک نہیں پایا، اور جو پہلی ٹکٹ مجھے ملی اسی سے واپس آ گیا۔ واپس آ کر وہی ہوا جس کا رمشا کو خطرہ تھا۔ اب اس کے خواب کی بنا پر میں اسے کہاں ڈھونڈتا، کہاں سے وہ کنواں لاتا، اور کہاں لوگوں کے ہجوم کو تلاش کرتا۔ جب ہفتے بعد بھی وہ مجھے نہیں ملی تو اماں نے مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا، چلی گئی ہوگی کہیں پر، تم کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو؟ آج کل کی لڑکی ہے، ایسے ہی کرتی ہے، جب شوہر باہر جاتا ہے تو نئی دوستیاں کر لیتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ اماں، آپ کو رمشا نے کوئی بات تو نہیں کی؟ کیا مطلب کوئی اشارہ یا کچھ بھی کہ وہ بتا سکے اس پر کیا بیت رہی ہے؟ اس بات پر اماں سنجیدگی سے بولی، ارے میاں، تم اپنی باتیں اپنی ماں سے نہیں کرتے، وہ تو پھر بہو ہے، وہ کیوں اپنی خاص باتیں مجھے بتانے لگی؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں چپ کر گیا۔ ٹھیک 2 دنوں بعد مجھے پھر سے وہی خواب آیا، مگر اس مرتبہ خواب میں کچھ مختلف تھا۔ ایک بند کمرہ تھا جہاں رمشا بندھی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہی ہو، مگر حقیقت میں وہ جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں رمشا کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی رونے لگی اور بولی، تم ہو مجرم میرے، تم سے جڑے رشتے میرے مجرم ہیں، میں نے منع کیا تھا مگر تم نہیں رکے، تم نے مڑ کر میری خبر بھی نہیں لی، اور میں یہاں ہر روز مرتی ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو جمیل، تمہیں خدا کا نام ہے، مجھے اس جہنم سے باہر نکالو۔ وہ دیکھو، وہ سبھی لوگ میرے جانب آ رہے ہیں، جمیل، مجھے ان کے سوالات سے بچا لو، مجھے جھنجھوڑتے ہیں، وہ اذیت دیتے ہیں، اور دیکھو، اس نے ہائے ہاتھ سے ایک جانب بھی اشارہ کیا تھا، تو میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار گھیر کھڑکی تھی، جہاں پر لوگوں کا ایک ان گنت ہجوم کھڑا رمشا کو پکار رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے پکار رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، جبکہ میں مارے حیرت کے وہاں کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ لوگوں کا ہجوم بھی مسلسل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر ان سب لوگوں نے مل کر دیوار میں لگی بڑی سی کھڑکی ایک جھٹکے سے توڑ دی، اور انسانوں کا ایک بڑا ریلا رمشا کی جانب بھاگا۔ وہ چیخیں مارنے لگی، رونے لگی۔ اس سے پہلے اسے بچانے کے لیے میں وہاں جاتا، وہ لوگوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ بس اب اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو آج بھی میں اپنے کمرے میں ہی تھا۔ یہ کیسے خواب آ رہے ہیں مجھے؟ کیا مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے جس سے میں رمشا کو ڈھونڈ سکوں، یا پھر یہ خواب میرے دماغ کی اختراع ہے؟ میں باہر آیا تو اماں صحن میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے قریب آ کر گود میں لیٹ گیا اور رونے لگا۔
وہ مجھے جیسے جیسے دلاسے دے رہی تھی ویسے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں، میں ہوں مجرم رمشا کے کھو جانے کا۔ وہ مجھے منع کرتی رہی کہ مت جائیے مجھے چھوڑ کر، آپ جائیں گے تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، بہت برا۔ مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی، کیونکہ اس وقت میرے سر پر صرف باہر جانے کا بھوت سوار تھا۔ میں کسی بھی حالت میں یہ سنہری موقع اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب کیا کروں؟ میں وہاں جا کر اپنی بیوی کو ہی کھو چکا ہوں۔ اماں مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ وہ اکثر ہی میرا دھیان رمشا سے ہٹانے میں لگی رہتی، تاکہ میں بلا وجہ سوچ سوچ کر پاگل نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں اپنے گھر یوں ہی بیٹھا ہوا تھا جب اماں کی ایک سہیلی ہمارے گھر میں آئی۔ ارے جمیل، تم کب آئے؟ واپس لو بھلا، میں یہاں نہ آتی تو تم تو مجھے ملتے ہی نہ۔ میں خاموش ہی رہا۔ اب جب سے رمشا کھوئی تھی تب سے میں لوگوں کی باتوں کا بہت ہی کم جواب دیتا تھا۔ اگر ضروری ہوتا تو دے دیتا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہتا۔ تب تک اماں بھی وہاں آ چکی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، ارے رخشندہ، لے کر جاتی نا اپنے بیٹے کو بھی بی بی صاحب کے پاس۔ دیکھو تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اتنا سا نکل آیا ہے۔ کیسی ماں ہو تم، لے کر نہیں گئی؟ کیا ساتھ ہی اس عورت نے مجھے دیکھا اور افسوس ہے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ بتاؤ گے میاں نہیں، کیا تم بی بی صاحب کے پاس؟ ارے بڑی اللہ کی کرامت والی ہیں، ان کے پاس جو اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے، بس پھر صاحب خواب دیکھ کر فوراً سے پہلے حل بتا دیتی ہیں۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا، کیونکہ مجھے اچھا ہی نہیں لگا تھا وہ عورت جو میرے نجی معاملات میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے جواب پر وہ کھسانی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اچھا مت جاؤ، چلو مجھے ہی بتا دو اب کیا پریشانی ہے، میں ہی دعا کر دوں گی تمہارے لیے۔ آخر دعا تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ تمہاری ماں نے میرے لیے بہت دعائیں کی تھی اور آج دیکھو میری اولاد صحت مند ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا قرض ہے تمہاری ماں کا مجھ پر۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت عجیب چپکو طبیعت کی مالک تھی، بلا وجہ ہی جانکاری لینے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ میری بیوی نہیں مل رہی اور میرا دماغ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، یا امی سے ملنے آئی ہیں تو صرف ان سے ملیں، ارد گرد کے معاملات میں جھانکنے کی کوشش مت کریں، خدا را میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا جب عورت پیچھے سے بولی، ارے میاں، بڑے ہی تیکھے مزاج کے معلوم ہوتے ہو۔ تمہیں برا تو لگے گا، مگر تمہارے مسئلے کا حل صرف اور صرف بی بی صاحب کے پاس سے مل سکتا ہے۔ ارے وہ تو خاص طور پر گمشدہ لوگوں کا سراغ لگا کر دیتی ہیں۔ مجھے اس عورت کی باتوں سے بے حد الجھن ہو رہی تھی اور میرا دماغ بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی لی اور اپنے گھر آ گیا۔ پہلے صحن میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ 2-3 گھنٹوں میں نے اوپر اوپر سے سارا گھر صاف کر دیا، مگر دل بڑا بوجھل سا تھا۔ پھر میں نے بیٹھک کی صفائی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو جو ہی میں نے بیٹھک کا تالا کھولا میں حیران رہ گیا۔ جب اس گھر میں آیا تھا صرف رہائشی حصے کو ہی کھولا تھا، بیٹھک کو ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے ماروں۔ آخر اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے پورا گھر کھول کر اچھی طرح دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت بیٹھک کو دیکھ کر صاف اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر ہی میری بیوی کو رکھا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ زنجیریں بندھی ہوئی تھیں اور ان کے آگے ہتھکڑی کے مانند گول کڑے بنے ہوئے تھے، جن کی تعداد 4 تھی، یعنی 2 ہاتھوں کے لیے اور 2 ہی پیروں کے لیے محسوس تھے۔
اس کے علاوہ بیٹھک سے انتہائی بری بدبو آ رہی تھی۔ وہاں پر کھانے کے برتن اور پانی کا کولر بڑی بے ترتیبی سے پھینکا ہوا تھا۔ بیٹھک کا فرنیچر کھینچ کر ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں جلدی سے بیٹھک کی دوسرے دروازے کی طرف گیا جو گلی میں کھلتا تھا، مگر اس گلی میں نہیں جہاں پر گھر کا مین گیٹ تھا، بلکہ اس سے پچھلی گلی میں جہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے میری بیوی کو میرے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا اور بڑی چالاکی سے سب کو دھوکہ بھی دے رہا تھا، یہ ظاہر کر کے کہ وہ گھر تو کافی مہینوں سے بند ہے تاکہ اس کا کسی پہ دھیان نہ جائے اور بڑے سکون سے رمشا کو وہاں رکھ سکے۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس نے رمشا کو گھر میں ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں بھاگا، کیوں ہوا تھا اور کس مقصد کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ حالات ایک دم خراب ہو چکے تھے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کیا اور انہیں پوری سچویشن بتا کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی تو انہوں نے بھی جگہ کو سیل کر دیا اور ان ہتھکڑیوں کو اتار کر فرانزک کے لیے بھیجا۔ تو ایک دن میں ان کی رپورٹ بھی آ گئی جس کے مطابق واقعی ہاں رمشا ہی موجود تھی، جس سے کچھ دن پہلے ہی وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو کسی پر شک ہے، تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا کیونکہ واقعی میں کسی پر بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ سر اچھی طرح سوچ کر بتائیں، کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ کی بیوی خوف کھاتی ہو اور انہوں نے آپ کو تھوڑا بہت ہی کوئی اشارہ دیا ہو، کوئی بھی ایسا انہوں نے واقعہ جس میں آپ کی توجہ کھینچی ہو؟ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو پلیز ہمیں بتائیں، یہ کیس کو حل کرنے میں ہماری بہت مدد کرے گا۔ میں سوچنے کے باوجود کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ کوئی واقعہ یا کوئی شخص یاد نہیں آیا جس کے ساتھ رمشا کی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو یا اس نے کوئی ایسا ماضی کا ذکر کیا ہو کہ کسی سے کوئی ناگوار تعلقات تھے۔ ہم نے مین گیٹ والی گلی میں کچھ کیمرے لگائے تھے، ان کی مدد سے مجرم کو تلاشنا چاہا، لیکن مجرم کبھی بھی مین گیٹ سے داخل نہ ہوا تھا سوائے ایک دو مرتبہ جمیل کی ماں کے۔ پچھلی گلی میں جا کر دیکھا تو وہاں بدقسمتی سے کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجرم کی کوئی بھی حرکت انہیں دکھائی نہ دے سکی۔ اس کے بعد انہوں نے میری ماں کو حراست میں لینے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا، خبردار اگر کسی نے میری ماں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا جس سے شک کسی اور پر جاتا۔ جب پولیس والوں نے کہہ دیا کم از کم ہمیں ایک مرتبہ تو اماں سے تفتیش کر لینے دیں، تو میں نے خاموشی سے رمشا کا کیس واپس لے لیا، جس پر پولیس والے بہت زیادہ سیخ پا ہوئے۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوئیں اور بولی، بیٹا تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ لوگ تو اپنا کام ہی کر رہے تھے، کر لینے دیتے انہیں تفتیشیں، کم سے کم یوں کیس تو بند نہ کرواتے۔ ہو سکتا تھا کچھ دیر بعد مجرم کا کوئی نہ کوئی سراغ لگ ہی جاتا۔ اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی لیکن میں اپنی ماں پر کوئی الزام نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہو، اگر اللہ پاک نے ہماری رمشا کا کوئی نہ کوئی سراغ دینا ہوا تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، دیکھیے گا وہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہونا ہوا تو ہم لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود یہاں تک پہنچ پائیں گے، مگر اس سب میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اماں رونے لگی اور مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ میں کمرے میں آ گیا اور وضو کر کے حاجت کے نوافل پڑھنے لگا، بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کو اپنے امان میں رکھنا۔ میں نے اسے اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب میں اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ میں یوں ہی دعا کرتا رہا، اس کے بعد جا کر میرے اندر ایک سکون سا پھیلنے لگا۔ میں دعا کر کے اٹھا تو مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے میسج آیا ہوا تھا، انہیں کوئی ارجنٹ کام کرنا تھا تو انہوں نے میری چھٹی کینسل کر دی تھی اور مجھے جلد سے جلد واپس بلایا تھا، مگر میں نے اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے انہیں جواب میں اپنا استعفیٰ
تبھی اماں کوئی چیز لینے کمرے میں آئیں تو میں نے انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کی متعلق بتا دیا، جس پر وہ خفا ہوتے ہوئے بولی، تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے نرمی سے کہا، اماں، ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر جا چکا ہوں، دوبارہ میں یوں نہیں کروں گا۔ یہیں پر چھوٹی موٹی جو بھی نوکری ملی میں کر لوں گا، مگر رمشا کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے اس کے باپ کے بعد تمہیں تمہاری بیوی کا والی بنایا تھا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ اماں، مجھے بہت خوف آتا ہے، بس اب دعا کریں کہ رمشا جلد سے جلد مل جائے اور وہ ٹھیک ہو، خیر و عافیت سے ہو۔ اماں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ تقریباً 3 4 دن تک میں روز اپنے گھر میں آ جاتا اور بیٹھک کو اچھے سے دیکھنے لگتا۔ وہاں پر نشہ اور دوائیوں کی ڈبیاں اور پتے بھی موجود تھے، جن سے واضح ہو رہا تھا کہ یہاں رمشا کو ہر وقت دوائیوں کے زیر اثر رکھا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ کوئی شور شرابہ نہ کر سکے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کسی طرح مجھے وہاں پر کوئی سراغ مل جائے یا کوئی نشانی، کچھ بھی ایسا جس سے میں مجرم نہیں تو رمشا تک ہی پہنچ جاؤں، مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، سو وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ پتہ نہیں کب یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ سونے پر ایک مرتبہ پھر سے رمشا میرے خواب میں آئی۔ وہ بہت تھکی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نرمی سے بولی، تمہیں مجرم کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ جمیل، مجھے بچا لو، جتنی جلدی مجھے تلاش کر سکتے ہو کر لو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، جو میرے لیے میری جان لے لیں گے۔ مجھے نکال دو اس جہنم سے، تم کسی سے دعا کرواؤ میرے لیے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی تو میری آنکھ خود بہت کھل گئی۔ میں یوں ہی فرش پر لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ اب اٹھا تو چھت کو دیکھنے لگا۔ رمشا چاہتی تھی کہ میں اسے ڈھونڈ لوں، یعنی اسے جس نے بھی چھپایا ہوا ہے وہ جان چکا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر جلد سے جلد میں اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ ضرور اسے مار دیں گے۔ تبھی وہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راہ دکھا دے، مجھے کچھ عقل دے، مجھے رہنمائی دے، میں اپنی بیوی کو تلاش کر سکوں۔ یوں ہی دعا کرتے کرتے میں نے سارے کمروں کے تالے لگا دیے اور باہر نکل آیا۔ ابھی میں محلے سے نکلا نہیں تھا جب مجھے رمشا کی دوست دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے رمشا کے متعلق پوچھنے لگی تو میں نے پوچھا، کیا تم نہیں ملی رمشا سے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، بھائی، آپ کی شادی کے بعد ہی تو میری بھی شادی ہو گئی تھی، بس پھر میں سعودیہ چلی گئی، ابھی ملنے کے لیے آئی ہوں نا۔ آنا تھا میں نے آپ کے گھر بھی، لیکن کچھ کام تھے کرنے والے، سو انہی کاموں میں الجھی رہی۔ لگاؤں گی میں چکر آپ کی طرف بھی۔ میں نے غمگین لہجے میں کہا، نہیں ماریا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا بھائی، خیریت ہے؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ رمشا تو ٹھیک ہے نا؟ میں اور آنٹی، ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، ماریا، رمشا کھو گئی ہے، وہ نہیں مل رہی۔ ارے ایسے کیسے کھو گئی؟ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے وہ؟ آپ خواہ خواہ میں ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اس کی بات سن کر آنسو امر آئے، جنہیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا، نہیں، وہ آپ کی گم نہیں ہوئی، اسے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے وہاں کھڑے کھڑے مختصر مگر جامع بات ماریا کو بتا دی تو وہ مارے غم کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ماریا، تم تو رمشا کی دوست تھی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، جی بھائی، آپ بتائیں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ وہ چھوٹی سی ہنس مکھ رمشا یوں اچانک کھو بھی سکتی ہے۔
ماریا، کیا کبھی رمشا نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ بتایا ہے؟ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو، یا اسے کوئی تنگ کرتا ہو، یا کچھ بھی، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر اس نے اس متعلق تمہیں بتائی ہے تو خدارہ مجھے بتاؤ۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، بھائی بتایا تو ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ یہ بات اچھی نہیں لگے گی آپ کو۔ مجھے آپ سے کرنی چاہیے، پتہ نہیں یہ بات مجھے آپ سے کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم پریشان نہ ہو، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، بس خدا کا نام ہے مجھے کوئی اشارہ دے دو جس سے میں نے اپنی بیوی تک پہنچ جاؤں۔ پتہ نہیں کتنی اذیت میں ہوگی وہ، بھائی مجھے معاف کر دیں، لیکن رمشا نے ایک دو مرتبہ بتایا تھا کہ آنٹی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولا، امی کا رویہ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ امی نے تو شروع سے ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، پھر جب وہ اپنے ایک الگ گھر میں تھی، پھر امی اسے کیوں تنگ کریں گی؟ وہ نرمی سے بولی، تبھی میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ کی ماں ہے، آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ اور اپنی ماں کے متعلق کوئی بھی انسان غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ ہوں یا میں۔ باقی آپ نے کوئی ایسے ویسے بات پوچھی تو مجھے صرف یہی بات یاد آئی، اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ رمشا کا کوئی بھی جھگڑا ہوا ہو یا کوئی دوست وغیرہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تو میں جلدی سے بولا، نہیں نہیں، مجھے بتاؤ امی کی کیا بات کر رہی تھی؟ وہ پتہ نہیں، مجھے آپ ٹھیک طرح یاد نہیں ہے، لیکن وہ بتاتی تھی کہ آنٹی توریدتی تھی۔ آنٹی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہیں سچے خواب آتے ہیں، تبھی میں تمہیں اپنا بہو بنا کر لائی ہوں تاکہ تم ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکو۔ آنٹی اسے مجبور کرتی تھی، کبھی اپنا کوئی مسئلہ بتا کر، یا پھر کبھی کسی سہیلی یا رشتہ دار کے مسائل بتا کر، مجھے ان کا حل بتاؤ خواب میں دیکھ کر۔ رمشا انہیں صاف منع کرتی تھی کہ میرے اختیار میں کوئی بھی حل دیکھنا نہیں ہے، میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ اس سے باتیں سناتی کہ تم بلا وجہ جان بوجھ کر مجھے انکار کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تم مستقبل آرام سے دیکھ لیتی ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بھائی میں بچپن سے رمشا کو جانتی ہوں، اسے سچے خواب کبھی کبھار ہی آتے تھے، بس ایک دو مرتبہ اس نے آنٹی کے متعلق یہ باتیں بتائی تھی مجھے کہ وہ اسے مجبور کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ آج تک اماں یا رمشا نے کبھی ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ ماریا، کیا جو کچھ تم بتا رہی ہو یہ سچ ہے؟ وہ نرمی سے بولی، بھائی میں اپنی قسم کھا کر کہتی ہوں، بلکہ شاید میری قسم پر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو کچھ آپ کو بتایا ہے سچ ہے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ رمشا آپ سے یہ باتیں چھپاتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ باتیں آپ کو بتائے اور آپ میں اور آنٹی میں کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو۔ اس کے بعد ایک تو مزید باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا آیا۔ اب میرا رخ گھر کی طرف تھا، میں اماں سے ان باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، پھر جب ماریا نے قسم کھا لی تھی، لیکن پھر بھی جب تک میں اپنی اماں سے ان باتوں کی تحقیق نہ کر لیتا تھا اب تک مجھے آرام نہیں ملنا تھا۔ اور رمشا کے خوابوں والی بات تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلی تھی، اور وہ بھی رمشا نے ہی بتائی تھی، جبکہ اماں نے ایسی ویسی کسی بات کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میری بہن نے یوں ہی ایک مرتبہ باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ ابھی دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کا کوئی زیور کہیں پر گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ یوں ہی رمشا سے فون پر بات کر رہی تھی تو رمشا نے اسے بتا دیا کہ تمہارا زیور فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری بہن بہت ہنسی تھی اور کہا تھا، تمہاری تو عیش ہے، تمہارے گھر میں کوئی بھی چیز گم نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری بیوی کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا تھا، تبھی مجھے ایک مرتبہ پھر سے وہی رش دکھائی دیا جہاں لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت مجھے رمشا کا خواب یاد آیا۔
जिसमें वो कह रही थी कि किसी से दुआ करवा लो। मुझे इन सब पर यकीन तो नहीं था, लेकिन रमशा पर था। वो चाह रही थी कि मैं इसे ढूंढ लूं, सो बगैर सोचे समझे मैं भी लाइन में लग गया। मुझे यकीन तो नहीं था कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वहां से जा नहीं पाया। खुद बहुत मेरे पैर वहां रुक गए। काफी देर बाद मेरा नंबर आया तो कमरे ये बाहर बैठे आदमी ने मुझसे 1,000 रुपए लिया। मैंने खामोशी से पैसे निकाल कर दे दिए। जब अंदर गया तो वहां अजीब ही ड्रामा रचा हुआ था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, देखने में कोई ढोंगी बाबा ही लग रहा था। इसके करीब नीचे जमीन पर छोटा सा कपड़ा बिछाया था, जिस पर एक लड़की आंखें बंद किए दीवार के साथ टेक लगाए बैठी हुई थी। इस लड़की की हालत अब अबतर हो रही थी। बालों की लिटें मुंह के ऊपर फैली हुई थी और कपड़े भी मैले कुचैले थे। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? बाबे ने ऊंची आवाज में पूछा। तो पहले मेरा दिल किया यहाँ से खामोशी से ही निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने बताया कि मेरी बीवी लापता है, इसकी खोज लगवानी है, या दुआ, जो भी आपको मुनासिब लगे। बस मुझे मेरी बीवी चाहिए। इस आदमी ने औरत की जानिब इशारा किया और कहा, बीबी साहेब को कोई न्याज दो और इन्हें अपना मसला बताओ। वो ख्वाब देखकर बता देंगी। तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? मैंने मुंह बिगाड़ कर इस ढोंगी बाबा को देखा जो आंखें बंद किए बैठी थी। रोज से नशा और दवाइयों की बड़ी तेज महक आ रही थी, जिससे अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि इस वक्त वो शदीद नशे की हालत में थी। वो वापस जाने के लिए बोलने ही लगा था, अभी रुक गया। मुझसे अगला कदम और दूसरी सांस दोनों ही नहीं लिए गए। दोबारा मैंने इस औरत के करीब होकर देखा, गौर से इसे देखा, तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी रमशा ही थी। इसकी हालत इंतहाई अबतर हो रही थी। वो इतनी मैली हो रही थी कि पहचानना मुश्किल था। मैं इसे जोर जोर से झिंझोड़ने लगा। वो सब लोग मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए। जाली बाबे ने मुझे पीछे करना चाहा तो मैंने इसे बुरी तरह से पीटने लगा। वहां पर अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। हजूम में से किसी ने पुलिस को बुला लिया। वो आई तो इन्हें मैंने बताया कि यही मेरी बीवी है। वो पुलिस एहलकार थे जो रमशा के केस को फॉलो कर रहे थे। इसी जाली बाबे ने बैत ज्यादा तंग किया, जिसकी बिना पर पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। मैं रमशा से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपने होशो हवास में नहीं थी। पहले तो मैं बाबा अपने मुंह ही नहीं खोल रहा था कि ये सब वो किसके कहने पर कर रहा है, लेकिन जब पुलिस के हाथ लगे तो इसने जो नाम लिया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। इसने मेरी माँ का नाम लिया था और कहा था कि वही औरत इस लड़की की बदौलत धंधा करवा रही है। वो इसे शाम को यहाँ से ले जाती है और पता नहीं किस जगह पर रखती है, सुबह को फिर से ले आती है। लड़की ये लड़की सच्चे ख्वाब देखती है तो हम इससे दिन का लाखों लाखों रुपया कमा लेते हैं। वो ढोंगी बाबा बोलता जा रहा था और मैं जमीन पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, ये सोचकर कि आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया। इन्हें क्या जरूरत पेश आ गई पैसे की। और रमशा, इससे मेरी शादी भी उन्होंने इसी वजह से करवाई थी, ताकि वो इसे अपने घटिया कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकें। मेरे जाते ही अम्मा ने रमशा को नशावर दवाई देना शुरू कर दी थी। फिर इस घर को ताला लगाकर वहीं बैठक में इसे कैद करके रखा और अब तरह तरह के लोगों से इसे न्याज दिलाती थी। मैं हक्का बक्का वहां खड़ा था जब पुलिस एहलकार मेरे पास आया और बोला, हाँ भाई, अब बताएं, क्या अब भी आप अपनी माँ की कोई तफ्तीश ना बताएंगे? आप भी छोड़ दें, जब ये बात साबित हो चुकी है कि अब इस सब के पीछे आपकी माँ ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा को पुलिस ले आई तो उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया था। रमशा को बहुत ज्यादा हैवी डोज दी गई थी, जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास में ना रहती थी।
اب اس کا مکمل علاج ہونے لگا تھا اور کچھ ہی عرصے میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اور یہاں پر ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔